السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری قرآن کی کلاسز کی یہ 8ویں ویڈیو ہے، 8th ویڈیو ہے یہ۔ تو ابھی تک کی ویڈیوز میں ہم نے حروف کی پہچان اچھے سے کر لی ہے، تو ابھی تک جن لوگوں کو حروف کی پہچان اچھے سے نہیں ہوئی ہے تو وہ لوگ پیچھے کے سبق کو اچھے سے ریوائز کر لیں، دہرا لیں، تاکہ وہ حروف کو اچھے سے پہچان سکیں۔ یا اگر آپ پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ پہلے ہماری پہلے والی ویڈیوز کو دیکھ لیں، تاکہ اس میں جو سبق سکھائے گئے ہیں وہ آپ اچھے سے یاد کر لیں، پھر آپ آگے کے سبق یاد کریں، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، حرکات۔ ابھی تک ہم نے جو سیکھے تھے صرف وہ حروف کو سیکھا تھا، لیٹرز کو، اس میں ہم نے کوئی زبر زیر پیش نہیں تھا۔ تو اب ہم لوگ زبر زیر پیش کو سیکھیں گے۔ آج ہمارا زبر کا سبق ہے۔ زبر حروف کے اوپر ہوتا ہے، اس کو حرکت بولتے ہیں۔ زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے، اس کو بھی حرکت بولتے ہیں، اور پیش آگے پڑھیں گے وہ اوپر ہوتا ہے حرف کے۔ تو ابھی تک جو لیٹرز تھے ان میں بس لیٹرز کی آواز تھی، لیکن اب زبر اپنی آواز الگ لے کے آئے گا، زیر کی آواز الگ ہوگی اور پیش کی آواز الگ ہوگی۔ یعنی اب ہم جو ہے لفظ بنانا سیکھیں گے، کس طریقے سے لفظ بنتے ہیں۔ تو یہ زبر ہے، زبر اوپر ہوتا ہے اور زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ زبر کی آواز کچھ اس طرح ہوتی ہے، حمزہ زبر آ، با زبر با۔ اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے، یہ حمزہ ہے۔ الف جب ہے جب یہ خالی ہوتا ہے، یہاں پر اس کے اوپر حرکت آ چکی ہے تو یہ حمزہ بن گیا ہے، اب اس کو الف نہیں پڑھیں گے۔ تو دیکھنے میں الف ہے یہ، لیکن الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ یہاں پہ الف کے اوپر زبر ہے، یہاں پہ زیر ہے، اور پیش کچھ بھی ہوگا الف کے اوپر تو وہ حمزہ بن جائے گا، اس کو الف نہیں پڑھیں گے۔ تو جو لوگ تجوید اچھے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم اوپر والا یہ بتا دیں کہ وہ لوگ یہ بھی یاد کر لیں کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ اتنا آپ لوگ یاد کر لیں اگر آپ اچھے سے تجوید سیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ اتنا سمجھ لیں کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکت ایک زبر کو کہتے ہیں، ایک زیر کو، ایک پیش کو، لیکن جب سب کو ہم ملا کے بات کرتے ہیں تو حرکات بولتے ہیں، یعنی یہ پلورل ہے، جمع ہے حرکت کی۔ تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، یعنی ہم کو زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے اس کو، یعنی آ ای او ایسا نہیں کرنا ہے، ہم کو جلدی پڑھنا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یعنی الف ہمیشہ خالی ہوگا، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی، نہ زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہوگا، تو وہ الف ہوگا۔ اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ یہاں پر اگر الف کے اوپر حرکت ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، یعنی کیسے اٹھتی ہے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، آواز اوپر کو اٹھتی ہے ہماری، تو یہ پہچان ہے زبر کی آواز کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، آپ کو ہم بتاتے ہیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ حمزہ زبر آ، با زبر با، یہ آواز نہیں آنا چاہیے، آپ کو لمبا نہیں کرنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، آپ کو جھٹکا بھی نہیں دینا ہے کہ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، یہ جھٹکا بھی نہیں دینا ہے۔ آپ کو بہت ہی اچھے سے آواز نکالنا ہے، نہ جھٹکا ہو نہ لمبا ہو، بالکل نارمل آواز ہو بیچ کی۔ یعنی کیسے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا۔ جیم تھی، اس کی آواز زبر کے ساتھ کیسے آئے گی؟ جا، یہ حا، یہ خا۔ دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا۔ آپ کو فرق رکھنا ہے جو مخرج اور تلفظ ہیں، زال ہے تو زا اور زا ہے تو زا، سختی کے ساتھ میں۔ سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، عین کو حلق سے نکالیں گے سختی سے، ع۔ غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا،
حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا. تو آپ سمجھ کے آواز کیسے نکلے گی زبر کی، آپ اس کو پریکٹس کریں بار بار. اور حمزہ زبر آ، اس کو الف نہیں بولیں گے، حمزہ بولیں گے، یہ بھی یاد رکھیں. با زبر با، تا زبر تا، اس کو لمبا بالکل بھی نہیں کرنا ہے آپ کو. تا زبر تا، سا زبر سا، ایسے نہیں بولنا ہے. تا زبر تا، سا زبر سا. اور سا کی آواز وہی جو زبان دونوں دانتوں کے بیچ میں رکھنا ہے نا، سا، ایسے فرق آپ کو رکھنا ہے لیٹرز کا، ٹھیک ہے. تو آواز بس ایسی ہو جائے گی، آ، با، تا، سا، جا، ح، خ، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا، ضا، طا، ظا، ع، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، وا، ہا، آ، یا. واو ہے تو یہ بھی وا ہو جائے گا، غین سے غا ہو جائے گا، با سے وا ہو جائے گا. تو آپ کو پہلے تو ہجے کر کے پڑھنا ہے، یعنی حمزہ زبر آ، با زبر با، اس کو بولتے ہیں ہجے کرنا. ہجے کر کے پڑھنا ہے، حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ایسے پورا پڑھ لینا ہے. ایسے جب اچھے سے یاد ہو جائے تو آپ کو پھر ایسے پڑھنا ہے، آ، با، تا، سا. اب جیسے آپ جیم پہ آئے، آپ کو نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا آواز نکلے گی، تو آپ اس کو بول لیں جیم زبر جا، تو جا بولیں اس کو. آپ وہاں پہ ہجے کر لیں، یعنی جیم زبر جا، اس طریقے سے پڑھ کے آپ اس کو یاد کر لیں کہ جا کی آواز نکلے گی. غین پہ غین زبر غا، قاف زبر قا، یا زبر یا، لام زبر لا، نون زبر نا. ایسے آپ اچھے سے اس کو یاد کر لیں. پھر آپ اس کو پیچھے سے پڑھ لیں، یا ایسے پورا الٹا پڑھ لیں، ایسے ایسے کر کے. پھر آپ بیچ بیچ سے سا، لا، خا، نا، بہت اچھے سے یہ آپ یاد کر لیں. جتنے اچھے سے آپ یہ یاد کر لیں گے تو آپ کو اتنا ہی آسانی ہوگی. جب لفظ میں آپ یہ حروف لفظ کے بیچ میں آئیں گے تو آپ اس کو پہچان لیں گے فوراً آواز کو کہ کون سی آواز نکلے گی. ورنہ آپ ہو سکتا ہے سین دیکھ کے سین کی آواز نکالنے، لیکن وہاں پہ سا بولنا ہے اگر زبر ہے اس کے اوپر. تو امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں کچھ آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے. ایک بار پھر سمجھ لیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا. تو آپ اچھے سے اس کو پریکٹس کر لیں. آج اتنا ہی سبق ہے، کیونکہ آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے تو پھر نیچے آپ آسانی سے اس کو پہچان کے پڑھ سکیں گے. جو آپ نے اس میں پڑھا ہے وہی سب اس میں آ کے ہو جائے گا، دا، را، سا، و، دا. تو آپ اگر یہ اچھے سے یاد کر لیں گے تو آپ یہ انشاءاللہ اچھے سے سمجھ لیں گے. اس میں مشق ہے اس کی، اور یہ اس کا جو ہے مین سبق ہے، اسی کی مشق اس میں کرنا ہے، آپ کو پہچاننا ہے. تو آپ اچھے سے پریکٹس کر لیجئے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آگے سکھائیں گے، اور بس محنت کرتے رہیے. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.